پہاڑوں کے دامن میں ایک بوڑھا بانس کاٹنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جا کے بانس کاٹتا اور انہیں بیچ کر گزارا کرتا۔ ایک دن وہ بانس کے جنگل میں کام کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بانس کے تنے سے عجیب سی روشنی نکل رہی ہے۔ حیرانی سے جب اس نے بانس کو کاٹا تو اس کے اندر سے ایک ننھی سی خوبصورت بچی نکلی، چھوٹی سی روشنی میں لپٹی جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ خدا کا انعام ہے میرے لیے، اس نے خوش ہو کے کہا اور بچی کو اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور دونوں نے اپنی بیٹی کی طرح اسے پالا۔ اس کا نام چاند کی شہزادی رکھا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ ننھی بچی ایک نوجوان بے حد خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ اس کی خوبصورتی کو لوگ دور دور سے دیکھنے آتے، یہاں تک کہ شہزادے، وزراء، امیر لوگ اسے شادی کرنے کی خواہش رکھتے، پر شہزادی کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے شہزادوں کو مختلف امتحانوں سے گزارنا چاہا کہ جو بھی اس امتحان کو پورا کرے گا تو وہ اس سے شادی کرے گی۔ شہزادی ان شہزادوں کو ناممکن سا کام دیتی، جیسے اژدہا کے منہ سے نگینہ لانا، چلتی ہوئی پہاڑی کے چٹان سے کپڑا لینا یا پریوں کا پیالہ لانا، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، چاند کی شہزادی دن بدن اداس ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا کہ میں یہاں کی نہیں ہوں، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ چاند میرا گھر ہے اور میں چاند سے آئی ہوں۔ بوڑھے میاں بیوی نے حیران ہو کر چاند کو دیکھا۔ چاند کی شہزادی نے بتایا کہ مجھے سب یاد آ گیا ہے کہ سزا کے طور پر کچھ سالوں پہلے مجھے زمین پر بھیجا گیا تھا، مگر اب وقت آ گیا ہے، وہ واپس آ جائیں گے مجھے لینے۔ ایک رات جب آسمان نور میں لپٹا تھا تو پریاں نیچے آئی اور چاند کی شہزادی کو لینے آئی۔ بوڑھا بانس کاٹنے والا اور اس کی بیوی بے حد روتے رہے، مگر چاند کی شہزادی نے انہیں تسلی دی۔ اس نے خط اور ایک امرت کی شیشی بوڑھے کے لیے چھوڑی، مگر بوڑھے نے وہ شیشی جلا دی، کیونکہ وہ بغیر اپنی بیٹی کی ہمیشہ کی زندگی نہیں چاہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ امرت کی شیشی فوجی امان پہاڑ کی چوٹی پر جلائی گئی تھی اور اس سے آج بھی پہاڑوں کی چوٹی سے دھواں اٹھتا ہے۔ محبت، اصل، خاندان اور قربانی، یہ دو خزانے ہیں جو وقت سے بھی بلند ہوتے ہیں، اور بعض رشتے چاہے چاند سے ہی کیوں نہ ہو دل میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد چاند کی شہزادی نے اپنے ماں باپ، والدین اور ملکہ سے بات کی تو وہ ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کے پاس آتی اور وقت گزارنے کے بعد واپس چاند پہ چلی جاتی۔ اسی طرح وہ زمین پہ بھی رہنے لگی اور چاند پہ بھی۔